حضرت رابعہ بصری کی غربت کا یہ عالم تھا کہ پیدائش کے وقت گھر میں دیا جلانے کے لیے نہ تیل تھا اور نہ ہی لپیٹنے کے لیے کپڑا۔ بچپن میں ہی والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بصرہ میں پڑھنے والے شدید قحط نے بہنوں کو بھی ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ اسی افراتفری کے عالم میں ایک ظالم شخص نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا اور غلاموں کے بازار میں ایک کنیز بنا کر فروخت کر دیا۔ دن کا آغاز سخت مشقت سے ہوتا۔ صبح سویرے اٹھتی، گھر کا سارا کام کرتی، پانی بھر کر لاتی، مالک کے ہر حکم کی تعمیل کرتی اور لمحہ بھر بھی سستی نہ کرتی۔ بظاہر وہ ایک معمولی سی کنیز تھی، لیکن ان کے سینے میں جو دل دھڑک رہا تھا وہ اللہ کی محبت سے لبریز تھا۔ دن بھر کی تھکا دینے والی مشقت کے باوجود جب رات کا اندھیرا چھا جاتا اور دنیا نیند کی آغوش میں چلی جاتی تو حضرت رابعہ بصری کا اصل وقت شروع ہوتا۔ یہ وقت ان کے رب کے درمیان ہوتا۔ ایک رات کا ذکر ہے، مالک اچانک نیند سے بیدار ہوا۔ اس نے گھر کے ایک کونے سے کسی کے گڑگڑانے اور رونے کی آواز سنی۔ تجسس کے باعث وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور اس کمرے کے دروازے تک آیا جہاں حضرت رابعہ بصری قیام پذیر تھیں۔ دروازے کی دراڑ سے جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کی روح کو ہلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت رابعہ سجدے میں پڑی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور لبوں پر اپنے رب سے مناجات ہے۔ وہ کہہ رہی تھیں، اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے میرے دل کی سب سے بڑی خواہش صرف تیری اطاعت ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک صرف تیری عبادت میں ہے۔ اے اللہ، اگر میں آزاد ہوتی تو ایک لمحہ بھی تیری عبادت سے غافل نہ رہتی، لیکن تو جانتا ہے کہ میں مجبور ہوں، پھر بھی میرا دل صرف تیرا ہے۔ یہ سن کر مالک پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے جسم پر کپ کپی دوڑ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے یہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ اللہ کی ولیہ ہے۔ اسی رات اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے حضرت رابعہ بصری کو بلایا اور کہا، آج سے تم آزاد ہو اور یہ گھر بھی تمہارا ہے۔ لیکن حضرت رابعہ بصری نے عاجزی سے جواب دیا، مجھے آزادی سے زیادہ میرے رب کی قربت عزیز ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک کنیز اللہ کی ولیہ بن کر دنیا کے دلوں پر حکمرانی کرنے لگی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ کی محبت غربت، غلامی اور حالات کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر دل اللہ سے جڑ جائے تو انسان دنیا میں ہو یا زنجیروں میں، وہ اللہ کے قریب ہی رہتا ہے۔